بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں اسباب سببیہ اور اسباب سببیہ کے اسباب نسبیہ ان کا بیان مکمل پڑھا۔ اس سبق میں ہم حجب کا بیان پڑھیں گے اور اس کی اقسام۔ مصنف نے فرمایا باب الحجب، حجب کا باب۔ الحجب علی نوعین، حجب کی دو قسمیں ہیں۔ اقسام کی طرف جانے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حجب کا معنی کیا ہے۔ حجب کا لغوی معنی ہے المنع، روک دینا۔ حجاب بھی اسی سے ہی بنا ہے کیونکہ یہ چیز کو ڈھانپ لیتا ہے اور لوگوں کی نظروں کو اس کی طرف جانے سے روک دیتا ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے منع شخص معین من میراثہ اما کلہ او بعضہ لوجود شخص آخر، کسی معین شخص کو اس کی وراثت سے روک دینا، کل وراثت سے روک دینا یا بعض وراثت سے روک دینا۔ کیونکہ وہاں کوئی ایک دوسرا شخص بھی موجود ہے جو اس رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے۔ تو کسی معین شخص کو کسی دوسرے شخص کی وجہ سے کل یا بعض وراثت سے روک دینا حجب کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان وهو حجب عن سهم الى سهم وذلك لخمسة نفر للزوجين والأم وبنت الابن والأخت لأب وقد مر بیانہ۔ حجب نقصان کی تعریف فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف روک دینا، یعنی اس میں بازیت کا پہلو ہوتا ہے کہ مکمل طور پر محروم نہیں کیا جاتا، حصہ ملتا ضرور ہے لیکن پہلے اور تھا اب اور ہو گیا، زیادہ تھا کم ہو گیا۔ یہ 5 افراد کے لیے ہوتا ہے۔ کتنے کے لیے؟ 5۔ زوجین یعنی زوجہ اور زوج، ماں، پوتی اور اللاتی بہن۔ وقد مر بیانہ، اس کی تفصیل گزر چکی، بیان ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھ کر مزید بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، زوج اور اب ہوں تو زوج اس کو ملے گا 1/2 اور اب ہو گیا اسبہ۔ لیکن زوج کے ساتھ ابن آ جائے، ابن آ جانے کی وجہ سے اب زوج کا حصہ ہو گیا 1/4 اور ابن ہے اسبہ۔ تو اس معین شخص کی وجہ سے اس معین شخص کا حصہ آدھے سے کم ہو کر رہ گیا 1/4۔ اس کو کہتے ہیں حجب نقصان۔ ٹھیک ہے جی۔ زوجہ، یہی مثال ہم زوجہ کی لے لیتے ہیں۔ زوجہ کی بھی 2 حالتیں تھیں۔ زوجہ میت کی اولاد نہیں تھی تو زوجہ کا تھا 1/4، بیٹا آ گیا تو ہو گیا 1/8۔ تو بیٹے نے کیا کیا؟ اس معین شخص کی وجہ سے اس معین شخص کا کیا حصہ ہو گیا؟ 1/4 سے کم ہو کر ہو گیا 8واں۔ فرض کریں میت نے ترکہ چھوڑا تھا 8 لاکھ، اس صورت میں زوجہ کو ملنا ہے 2 لاکھ، لیکن اس صورت میں ملنا ہے 1 لاکھ، تو پورے 1 لاکھ کا نقصان اسبہ یعنی بیٹے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
اچھا جی، یہ ہے حجب نقصان۔ اسی طرح ماں کے حوالے میں ہم نے یہ تفصیل پڑھی تھی کہ اگر میت کی اولاد ہو، بیٹے بیٹی پوتے پوتی میں سے کوئی، یا کسی بھی جہت سے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کا حصہ ہوتا ہے چھٹا، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو ماں کا ہوتا ہے تیسرا۔ اب ماں کے تیسرے حصے سے کم ہو کر چھٹا کیوں ہوا؟ میت کی اولاد کی وجہ سے، یا کسی بھی جہت سے 2 بہن بھائیوں کی وجہ سے، تو یہ کیا ہے؟ حجب نقصان۔ ایک بیٹی ہے، اچھا پوتی ہے، پوتی ایک ہو تو اس کا حصہ ہوتا ہے نصف، لیکن اگر ساتھ ایک بیٹی بھی آ جائے تو اب پوتی کا ہوتا ہے چھٹا۔ اللاتی بہن ایک ہو، اس کا ہوتا ہے نصف، لیکن ساتھ حقیقی بہن ایک آ جائے تو اب اس کا رہ جاتا ہے چھٹا۔ تو ایک معین شخص کی وجہ سے دوسرے معین شخص کا حصہ کم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حجب نقصان۔ آگے ہے وحجب حرمان والورثۃ فیہ فریقان، دوسری قسم ہے حجب حرمان۔ اس کے اندر ورثاء کی 2 قسمیں ہیں، 2 گروہ ہیں۔ فریق لا یحجبون بحال البتۃ وهم 6 الابن والاب والزوج والبنت والام والزوجۃ وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال وہذا مبنی علی اصلین۔ کہتے ہیں جی حجب حرمان میں ورثاء کے 2 گروہ ہیں، 2 فریق ہیں۔ ایک فریق ایسا ہے جو کسی حال میں بھی محجوب نہیں ہوگا۔ محجوب نہیں ہوگا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر حصے اپنے سے محروم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس فریق کے 6 افراد ہیں: بیٹا، باپ، شوہر، بیٹی، ماں اور بیوی۔ یہ وہ 6 افراد ہیں جو کسی بھی حال میں وراثت سے کلیتاً محروم نہیں ہو۔ وہ ممانے کو چھوڑ کر، ماننے والی صورت ایک الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ ورثاء کی لسٹ میں آ گئے، مانے کوئی بھی نہیں، تو پھر یہ کسی صورت میں محروم نہیں ہوں گے، حصہ ان کو ضرور ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کم ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے، لیکن ملے گا ضرور۔ بیٹا کبھی بھی محروم نہیں ہوگا، باپ بھی محروم نہیں ہوگا، شوہر بھی، بیٹی بھی کبھی نہیں ہوگی، ماں بھی کبھی نہیں ہوگی، اور بیوی بھی کبھی محروم نہیں ہوگی۔ دوسرا فریق ہے وفریق یرثون بحال ویحجبون بحال، کہ وہ کبھی تو وارث بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے، مکمل محجوب، یعنی اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب ہمیں یہ پہچان کیسے ہوگی کہ کب انہیں کچھ نہیں ملے گا؟ فرمایا اس کی بنیاد علی اصلین، 2 قاعدوں پر ہے۔ ان 2 قاعدوں کو آپ ذہن نشین کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دوسرے فریق کو کب ملنا ہے، کب نہیں ملنا۔ ان 2 قاعدوں میں سے پہلا قاعدہ احدہما ہوا ان کل من یدلی الی المیت بشخص لا یرث مع وجود ذلک الشخص سوى اولاد الام فانہم یرثون معها لانعدام استحقاقها جمیع الترکۃ۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، اللہ اکبر، ہر وہ شخص جس کی نسبت میت کی طرف کسی شخص کے واسطہ کے ساتھ ہو، قاعدہ، ہر وہ شخص جس کی نسبت میت کی طرف کسی واسطہ کے ساتھ ہو تو لا یرث مع وجود ذالک الشخص، یہ شخص اس واسطہ کے ہوتے ہوئے وارث نہیں بنے گا، سوا اولاد الام، لیکن اخیافی اولاد، اخیافی بہن بھائی اس قاعدے سے مستثنی ہیں، وہ پھر بھی بنیں گے۔ وہ ماں کے واسطہ سے میت کی طرف منسوب ہیں تو ماں کی موجودگی میں بھی انہیں تو حصہ ملے گا، لیکن ان کے علاوہ باقی اگر کوئی بھی واسطے سے منسوب ہے تو اس واسطے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط، محجوب بحجب حرمان، مکمل طور پر وہ فارغ ہو جائے گا۔ اچھا یہ وارث کیوں بنیں گے؟ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَهَا، یہ وارث اس لیے بنیں گے لِانْعِدَامِ اسْتِحْقَاقِهَا جَمِيعَ التَّرِکَۃ،
کیونکہ ماں جو ہے وہ کل ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی، ماں کل ترکہ کی مستحق نہیں ہوتی، ماں کا ایک مخصوص حصہ ہے، وہ لینے کے بعد بقیہ ترکہ بچ جاتا ہے تو وہ ان کو ملے گا ان کے حصے کے مطابق۔ جی یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، والثانی الاقرب فالاقرب کما ذکرنا فی الاسبات، دوسرا اصول اور قاعدہ پہچان کا یہ ہے کہ اس میں الاقرب فالاقرب کا اعتبار ہوگا، جو زیادہ قریبی ہے وہ حقدار ہوگا اور جو کم ہے وہ محروم ہو جائے گا، بحجب حرمان محجوب ہو جائے گا۔ جس طرح اسبات میں ذکر ہوا کہ سب سے پہلے جزء میت، پھر اصل میت، پھر جزء اب میت، پھر جزء جد میت، تو جزء میت کے ہوتے ہوئے باقی تینوں محجوب۔ اچھا، لیکن اس میں بحجب حرمان نہیں ہوگا، باپ میں، باپ کا حصہ تو چھٹا ہوتا ہے نا، لیکن اسبہ ہونے کے اعتبار سے وہ محجوب ہو گیا۔ اسی طرح باپ کے ہوتے ہوئے کیا ہو جائے گا، اوپر والے جو بھائی ہیں وہ فارغ، چچے فارغ، بھائیوں کے ہوتے ہوئے چچے فارغ۔ تو اس میں الاقرب فالاقرب کا اعتبار جو قریبی ہے اسے مل جائے گا، دور والے کو نہیں ملے گا، یہ اصول ہے۔ تو یہ ہم نے دو قسمیں پڑھی، حجب کی، حجب نقصان جس میں حصہ کم ہو جاتا ہے، حجب حرمان جس میں حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر دو فریق ہیں، ایک فریق جس کا کبھی ختم نہیں ہوتا، جس میں 6 افراد ہیں، بیٹا، باپ اور شوہر، بیٹی، ماں اور بیوی، اور دوسرا وہ فریق ہے جس کا حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس ختم ہونے کی پہچان کے حوالے سے دو اصول ہم نے پڑھے۔ پہلا اصول یہ کہ جو شخص میت کی طرف کسی دوسرے شخص کے واسطہ کے ساتھ منسوب ہو تو اس واسطہ کی موجودگی میں یہ کیا ہو جاتا ہے، محجوب بحجب حرمان، سوائے ماں کی اولاد کے، اخیافی بہن بھائیوں کے، کہ وہ وارث بنتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے الاقرب فالاقرب کا قاعدہ، جو زیادہ قریبی ہوگا وہ لے لے گا، دور والا محجوب بحجب حرمان ہو جائے گا۔ اچھا، اس سے آگے ایک اور بات بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے والمحروم لا يحجب عندنا وعند ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ يحجب حجب النقصان کالکافری والقاتل والرقیق۔ اب یہ ہے ایک نئی اصطلاح محروم۔ محروم اور محجوب میں فرق ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ محروم اس شخص کو کہا جائے گا جس میں موانع ارث میں سے کوئی پایا جائے، جیسے رقیت غلامی، قتل، دین کا مختلف ہونا، دار کا مختلف ہونا، ایسا شخص کیا ہوگا، محروم۔ اب محروم اگر وراثت میں ورثاء کے اندر شامل کر لیا جائے تو کیا محروم باقی ورثاء کے حصے کو کم کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے ائمہ یعنی ائمہ احناف کا موقف ہے کہ جو محروم ہے سمجھ لیا جائے گا کہ وہ ہے ہی نہیں، تو وہ کسی کے حصے کو کم نہیں کرے گا۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو محروم ہوتا ہے ورثاء کی لسٹ میں اسے شامل کیا جائے گا، شامل کرنے کے بعد اس کے مطابق باقی ورثاء کو حصہ دیا جائے گا، اور اس کی باری آئے گی تو وہ کیا ہو جائے گا، محروم۔ یعنی باقیوں کے حصے میں وہ کمی کا باعث تو بنے گا، خود چاہے اسے کچھ نہیں مل رہا لیکن باقیوں کا حصہ کم ضرور کرے گا، جیسے کافر ہے، قاتل ہے یا غلام ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ مثال دے دوں؟ اچھا جی، مثال دے کے بات کو مزید واضح کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی خفا اور اشکال باقی نہ رہے۔ میت نے جی ایک باپ چھوڑا، باپ کے ساتھ ماں چھوڑی، ماں کے ساتھ بھائی اور بہن، باپ، ماں، بھائی اور بہن۔ اس میں ہوا یہ کہ یہ جو بھائی ہے نا،
یہ قاتل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ قاتل ہے. اچھا، باپ اشباہ محض، ماں. اب ذرا یہ غور کریں، بھائی اور بہن دو آ گئے. اگر یہ قاتل نہ ہوتا تو ان دونوں نے مل کر ماں کے حصے کو کم کر دینا تھا. تیسرے سے چھٹا، 1/3 سے کتنا ہونا تھا؟ 1/6. لیکن ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ اب چونکہ یہ قاتل ہے، سمجھا جائے گا کہ یہ ہے ہی نہیں. اب اکیلی بہن ہے تو اکیلی بہن ماں کے حصے کو کم، لہذا ماں کا کتنا ہوگا؟ 1/3. کتنا ہوگا؟ 1/3. ٹھیک ہے جی. اور بہن جو ہے اس کا کتنا ہو جائے گا؟ وہ باپ کی وجہ سے محجوب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ ہے محروم قاتل ہونے کی وجہ سے. یہ ہے محجوب بحجب حرمان، باپ آ گیا نا. اور بہن کے حوال میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب میت کا باپ آ جائے، چاہے حقیقی بہن ہو، اللاتی بہن ہو، اخیافی بہن ہو، اس کو کچھ نہیں ملتا. تو یہ ہو گئی محجوب بحجب حرمان، یہ ہو گیا محروم. اب ہمارے نزدیک یہ بھائی جو ہے، جو قاتل ہے، یہ ماں کے حصے پر اثر انداز نہیں ہوگا، جبکہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اثر انداز ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ ماں کا حصہ 1/3 ہونے کی بجائے کیا ہوگا؟ 1/6. آگے سمجھ جی؟ لیں جی. اچھا جی، آگے ہے والمحجوب یحجب بالاتفاق. جو بندہ خود محجوب ہو وہ بالاتفاق کیا کرتا ہے؟ حصے کو کم یا محروم کر دیتا ہے. کل اثنین من الاخوہ والاخوات فصاعدا من ای جہت کانا فانہما لا یرثان مع الاب ولکن یحجبان الام من الثلث الى السدس. ہمارے نزدیک اور امام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو محجوب ہوتا ہے، جس کا حصہ خود ختم ہو چکا ہوتا ہے محجوب ہونے کی وجہ سے، وہ بالاتفاق حاجب ہو سکتا ہے. حاجب ہونے کا مطلب یعنی وہ حصے کو کم کر سکتا ہے. جیسے کسی بھی جہت سے 2 بہن بھائی ہوں یا زیادہ ہوں، وہ باپ کی وجہ سے وارث نہیں بنتے جب باپ میت کا موجود ہو، لیکن وہ ماں کے لیے حاجب بن جاتے ہیں کہ ماں کے حصے کو تیسرے سے کم کر کے چھٹا بنا دیتے ہیں. جیسے اسی مثال کو لے لیں کہ یہاں یہ بھائی قاتل نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ بھائی قاتل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ خود بھی محجوب کس وجہ سے؟ باپ یہاں موجود ہے. یہ دونوں باپ کی وجہ سے محجوب ہیں. محجوب بحجب حرمان، کہ انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا. لیکن اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ ماں کا حصہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہونا تھا 1/3، لیکن ان کی وجہ سے رہ گیا 1/6. تو ماں کے حصے کو انہوں نے کم کر دیا. اب اصول جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ ذہن نشین کر لیں. ائمہ احناف کے موقع کے مطابق جو محروم ہوتا ہے وہ ائمہ احناف کے نزدیک حاجب نہیں ہوگا، حصے کو کم. لیکن جو محجوب ہوتا ہے، چاہے محجوب بحجب حرمان ہو، یعنی خود اسے کچھ نہیں ملا، وہ حاجب ہو سکتا ہے، یعنی وہ حصے کو کم. جیسے یہ مثال ہے. لیں جی، الحمدللہ ہمارا یہ حجب کا باب مکمل ہوا، جس میں ہم نے حجب کی 2 قسمیں، حجب نقصان پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ حصہ کم ہو جاتا ہے، دوسری قسم حجب حرمان پڑھی جس کا مطلب یہ ہے
کہ بالکل حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ساتھ ہی ہم نے محروم اور معجوب کے حوالے سے فرق بھی پڑھا۔ انشاءاللہ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ مسئلہ بنایا کیسے جاتا ہے۔ جب کسی مسئلے کے اندر مختلف ورثاء جس میں اصحاب فرائض بھی ہیں، اسباء نسب بھی ہیں، سببیہ وغیرہ یا اس کے اسباء نسبی آ جاتے ہیں، وہ آ جائیں تو ہم نے مسئلہ بنانا کیسے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔